بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمشق میں وداع کا قبرستان ہے۔ اہل دمشق اسے اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کا مشہور قبرستان ہے۔ اس میں اولیاء، علماء، مجاہدین اور شہداء کی قبریں ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک گورکن تھا جو اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق قبریں کھودتا اور مردے دفناتا اور قبروں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک روز وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور ایک قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی تو تھوڑی دیر بعد جنازہ آ گیا، مگر اس جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نہ تھی، چند گنے چنے لوگ تھے۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر تابوت کھولا گیا اور میت کو اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن قبر میں تھا، اس نے لاش اٹھائی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثنا میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ اور اگلا منظر یہ تھا کہ دو آدمی عربی گھوڑوں پر سوار آئے اور میت کو لے کر چلے گئے۔ قبر کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو یہ منظر دکھائی نہیں دیا، یہ سب کچھ صرف گورکن ہی دیکھ سکا اور اس نظارے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لائے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے عورت کے بارے میں پوچھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو وہ بولا، باخدا عجب نظارہ دیکھا، میں نے یوں دیکھا۔ اس نے تمام واقعہ سنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ سمجھے اسے وہم ہو گیا، اسی لیے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعہ کے کچھ ماہ بعد وہی عورت ایک بار پھر اس گورکن کے پاس آئی اور اسے قبر کھودنے کے لیے کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ گورکن نے میت تابوت سے نکالی اور قبر میں رکھی تو قبر کھل گئی اور جنت کا ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت کو لے کر چلے گئے، مگر اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فوراً قبر تیار کر کے نکلا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے عورت سے پوچھا، آپ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور اس میت سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ عورت بولی، میں بہت دکھ میں ہوں، جسے دفنایا گیا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ چند ماہ پہلے میرا ایک اور بیٹا بھی وفات پا چکا ہے۔ وہ بولی، پہلی میت والی بھی آپ تھیں؟ ہاں، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولا، آپ کے بیٹے کو جب قبر میں رکھا تو وہ جنت کا باغ بن گئی اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دو فرشتے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ گورکن نے تجسس سے پوچھا، آخر ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ بلند مقام ملا؟ عورت نے کہا، پہلا طالب علم تھا اور دوسرا ترکھان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے کے ساتھ یہ خوبصورت معاملہ کیا۔ گورکن نے جب علم کی یہ فضیلت دیکھی تو وہ قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ میں آ گیا۔ ہمارے خاندان کے بزرگ برسوں سے اس مسجد کی خدمت پر مامور تھے۔ جس وقت وہ گورکن مسجد توبہ میں آیا، اس وقت ہمارے والد اور ان کے والد اور دادا کے دادا شیخ سید برہانی وہاں موجود تھے۔ گورکن نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب فرمانے لگے کہ دیکھنے میں آپ 40-50 کے معلوم ہوتے ہیں اور آپ کو اب اس عمر میں علم حاصل کرنے کا خیال کیوں کر آیا؟ گورکن نے اس کے سوال کے جواب میں قبرستان والا تمام واقعہ منو سنا دیا۔ تو شیخ صاحب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ پر توکل کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ عربی کی کتاب اجرومیہ لے آؤ۔ یوں گورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ گورکن کا نام شیخ عبد الرحمن غفار تھا اور دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان نسل در نسل علم حاصل کرنے والوں میں شامل رہا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق غفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ بطور مثال سب کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
اللہ حافظ.